محترم عزیزوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب رجب المرجب کا مبارک مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو لوگوں کے درمیان طرح طرح کی غلط فہمیاں پھیل جاتی ہیں۔ اس کی وجہ سے لوگ کئی طرح کی بدعتوں کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں، جیسے شب معراج ہے، کونڈے ہیں، اور بھی دوسری طرح طرح کی بدعتیں لوگ رجب المرجب کے مبارک مہینے کے اندر کرتے ہیں اور اپنے اعمال کو بگاڑ لیتے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم شب معراج کے متعلق بات کریں گے۔ رجب المرجب کے مہینے کے متعلق صحیح سند کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ رجب کا چاند دیکھتے تھے تو چاند دیکھ کر آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے، یعنی ہماری عمر اتنی کر دیجیے کہ ہم اپنی زندگی میں رمضان کو پالیں۔ گویا کہ پہلے سے رمضان المبارک کی آمد کا شوق ہوتا تھا۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، اس لیے یہ دعا کرنا سنت ہے، اور اگر کسی نے شروع مہینے میں یہ دعا نہ پڑھی ہو تو اب یہ دعا پڑھ لے۔ اس کے علاوہ دوسری جتنی بھی چیزیں اس مبارک مہینے کے بارے میں لوگوں میں مشہور ہو چکی ہیں ان کی شریعت میں کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہے۔ جیسے 27 رجب کی شب کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ یہ شب معراج ہے، اور اس شب کو بھی اسی طرح گزارنا چاہیے جس طرح شب قدر گزاری جاتی ہے، اور جو فضیلت شب قدر کی ہے کم و بیش شب معراج کی بھی وہی فضیلت سمجھی جاتی ہے۔ بلکہ لوگوں میں تو یہ بات بھی پائی جاتی ہے کہ شب معراج کی فضیلت شب قدر سے بھی زیادہ ہے، اور پھر اس رات میں لوگوں نے نمازوں کی بھی خاص خاص طریقے مشہور کر رکھے ہیں کہ اس رات میں اتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے اور ہر رکعت میں فلاں فلاں خاص صورتیں پڑھنی چاہیے۔ خدا جانے کیا کیا تفصیلات اس نماز کے بارے میں لوگوں میں مشہور ہو چکی، حالانکہ یہ سب بے اصل اور بے بنیاد باتیں ہیں۔ نہ قرآن میں کہیں اس کا ثبوت ملتا ہے، نہ حدیث میں کہیں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 27 رجب کے بارے میں یقینی طور پر یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہی رات ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، کیونکہ اس کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لے گئے تھے۔ بعض روایتوں میں رجب کا ذکر ہے اور بعض روایتوں میں کوئی اور مہینہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے پورے یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی رات صحیح معنوں میں معراج کی رات تھی جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ اس سے آپ خود اندازہ کر لے کہ اگر شب معراج بھی شب قدر کی طرح کوئی مخصوص رات ہوتی اور اس کے بارے میں کوئی خاص احکام ہوتے جس طرح شب قدر کے بارے میں ہے تو اس کی تاریخ اور مہینہ محفوظ رکھنے کا اہتمام کیا جاتا، لیکن چونکہ شب معراج کی تاریخ محفوظ نہیں تو اب یقینی طور سے 27 رجب کو شب معراج قرار دینا درست نہیں۔ اور اگر بالفرض یہ مان بھی لیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 27 رجب ہی کو معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے، جس میں یہ عظیم الشان واقعہ پیش آیا اور جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام قرب عطا فرمایا اور اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف بخشا اور امت کے لیے نمازوں کا تحفہ بھیجا، تو بے شک وہی ایک رات بڑی فضیلت والی تھی۔ کسی مسلمان کو اس کی فضیلت میں کیا شک ہو سکتا ہے، لیکن یہ فضیلت ہر سال آنے والی 27 رجب کی شب کو حاصل نہیں ہے، بلکہ جس رات کو یہ فضیلت حاصل تھی وہ رات 1400 سال پہلے گزر چکی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ واقعہ معراج سن 5 نبوی میں پیش آیا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے 5ویں سال یہ شب معراج پیش آئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد 18 سال تک آپ دنیا میں تشریف فرما رہے، لیکن ان 18 سال کے دوران یہ کہیں ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے بارے میں کوئی خاص حکم دیا ہو یا اس کو منانے کا اہتمام فرمایا ہو، یا اس کے بارے میں یہ فرمایا ہو کہ اس رات میں شب قدر کی طرح جاگنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔
نہ تو آپ کا کوئی ایسا ارشاد ثابت ہے اور نہ آپ کے زمانے میں اس رات میں جاگنے کا اہتمام ثابت ہے، نہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاگے اور نہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو اس کی تاکید فرمائی، اور نہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے اپنے طور پر اس کا اہتمام فرمایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد 100 سال تک صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم دنیا میں موجود رہے۔ اس پوری صدی میں کوئی ایک واقعہ بھی ایسا ثابت نہیں ہے جس میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے 27 رجب کو خاص اہتمام کر کے منایا ہو، لہذا جو چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی اور جو آپ کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے نہیں کی، اس کو دین کا حصہ قرار دینا یا اس کو سنت قرار دینا یا اس کے ساتھ سنت جیسا معاملہ کرنا بدعت ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جانتا ہوں کہ کون سی رات زیادہ فضیلت والی ہے، یا کوئی شخص یہ کہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے زیادہ مجھے عبادت کا ذوق ہے، اگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے یہ عمل نہیں کیا تو میں اس کو کروں گا، تو اس کے برابر کوئی احمق نہیں۔ لیکن جہاں تک دین کا تعلق ہے، حقیقت یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم، تابعین رحمہم اللہ اور تبع تابعین رحمہم اللہ، دین کو سب سے زیادہ جاننے والے، دین کو خوب سمجھنے والے اور دین پر مکمل طور پر عمل کرنے والے تھے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں ان سے زیادہ دین کو جانتا ہوں یا ان سے زیادہ دین کا ذوق رکھتا ہوں یا ان سے زیادہ عبادت گزار ہوں، تو حقیقت میں وہ شخص پاگل ہے، وہ دین کی سمجھ نہیں رکھتا۔ لہذا اس رات میں عبادت کے لیے خاص اہتمام کرنا بدعت ہے۔ یوں تو ہر رات میں اللہ تعالیٰ جس عبادت کی توفیق دے دے وہ بہتر ہی بہتر ہے، لہذا آج کی رات بھی جاگ لے، کل کی رات بھی جاگ لے، اسی طرح پھر 27ویں رات کو بھی جاگ لے، لیکن اس رات میں اور دوسری راتوں میں کوئی فرق اور کوئی نمایاں امتیاز نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح 27 رجب کا روزہ ہے۔ بعض لوگ 27 رجب کے روزے کو فضیلت والا سمجھتے ہیں، جیسے کہ عاشورہ اور عرفے کا روزہ فضیلت والا ہے، اسی طرح 27 رجب کے روزے کو بھی فضیلت والا روزہ سمجھا جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ایک یا دو ضعیف روایتیں تو اس کے بارے میں ہے، لیکن صحیح سند سے کوئی روایت اس کے بارے میں ثابت نہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بعض لوگ 27 رجب کو روزہ رکھنے لگے۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ 27 رجب کا خاص اہتمام کر کے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، تو چونکہ ان کے یہاں دین سے ذرا ادھر ادھر ہونا ممکن نہیں تھا، چنانچہ وہ فوراً گھر سے نکل پڑے اور ایک ایک شخص کو جا کر زبردستی فرماتے کہ تم میرے سامنے کھانا کھاؤ اور اس بات کا ثبوت دو کہ تمہارا روزہ نہیں ہے۔ باقاعدہ اہتمام کر کے لوگوں کو کھانا کھلایا تاکہ لوگوں کو یہ خیال نہ ہو کہ آج کا روزہ زیادہ فضیلت کا ہے، بلکہ جیسے اور دنوں میں نفلی روزے رکھے جا سکتے ہیں، اسی طرح اس دن کا بھی نفلی روزہ رکھا جا سکتا ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ آپ نے یہ اہتمام اس لیے فرمایا تاکہ بدعت کا دروازہ بند ہو اور دین کے اندر اپنی طرف سے زیادتی نہ ہو۔ اسی سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ بعض لوگ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اس رات میں جاگ کر عبادت کر لی اور دن میں روزہ رکھ لیا تو کون سا گناہ کر لیا، کیا ہم نے چوری کر لی یا شراب پی لی یا ڈاکہ ڈالا، ہم نے رات میں عبادت ہی تو کی ہے، اور اگر دن میں روزہ رکھ لیا تو کیا خرابی کا کام کیا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ دین اللہ تعالی کی اتباع کا نام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام۔ جو چیز قرآن سے ثابت ہو، جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ثابت ہو، ان چیزوں پر عمل کرنا دین ہے۔ جب اللہ رب العزت نماز پڑھنے کا حکم دے تو نماز پڑھنا دین ہے، اور جب اللہ رب العزت نماز پڑھنے سے روک دے تو پھر نماز پڑھنے سے رکنا دین ہے، نماز پڑھنے سے رکنا عبادت۔ جیسے زوال کے وقت میں اللہ رب العزت نے نماز پڑھنے کو منع فرمایا۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ میں تو نماز ہی پڑھ رہا ہوں، کوئی گناہ کا کام تو نہیں کر رہا، کوئی چوری تو نہیں کر رہا، کوئی ڈاکہ تو نہیں ڈال رہا، لیکن پھر بھی وہ گناہ گار ہوں گا اللہ رب العزت کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے، تو اصل دین اتباع کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اس سے ہٹ کر اگر ہم کسی بھی چیز کو اختیار کرتے ہیں، بھلے ہی وہ ہمیں کتنی ہی اچھی لگے،
کتنی ہی ثواب کی چیز لگے، لیکن پھر بھی شریعت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ لہٰذا اب اگر کوئی شخص 27 رجب کے روزے کا زیادہ اہتمام کرتا ہے تو وہ شخص دین میں اپنی طرف سے زیادتی کر رہا ہے اور دین کو اپنی طرف سے گھڑ رہا ہے، لہٰذا اس نقطۂ نظر سے روزہ رکھنا جائز نہیں۔ ہاں البتہ اگر کوئی شخص عام دنوں کی طرح اس میں بھی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو رکھ لے، اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن اس کی زیادہ فضیلت سمجھ کر، اس کو سنت سمجھ کر، اس کو زیادہ مستحب اور زیادہ اجر و ثواب کا سبب سمجھ کر اس دن روزہ رکھنا یا اس رات میں جاگنا درست نہیں بلکہ بدعت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ رجب کی دعا کے علاوہ جتنی بھی چیزیں اس مہینے کے اندر کی جاتی ہے وہ سب کے سب خلاف سنت ہے اور بدعات کے اندر شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات کو سمجھنے، حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔